مارننگ بچوں، آج سبق نمبر 6 ہے، یعنی سبق نمبر 6 ہے جو آپ کے بک کا یہ لیسن ہے، جس کا ٹاپک ہے نام ہے خود مختار. یعنی سبق نمبر 6 نام کیا ہے، ٹاپک کیا مضمون کا؟ خود مختار. خود مختار کا مطلب ہوتا ہے سیلف ڈیپینڈ. آج کل آپ کے پردھان منتری یعنی وزیر اعظم جو ہے نریندر مودی جی، وہ آتم نربھر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اسی خود مختار کو ہی کہتے ہیں آتم نربھر. اردو میں آتم نربھر کو خود مختار کہیں گے. کہہ رہے ہیں کہ خود مختار کہانی اپنا کام خود کرنے کا سبق دیتی ہے. اکثر بچوں کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ کام کرتا دیکھ ان کے دوست ان کا مذاق اڑائیں گے. اس کہانی میں ایک شخص رہتا ہے، ایک لڑکا، اس کا نام رہتا ہے دانش. اسی پہ کہانی ہے. کہتے ہیں دانش کو اپنے گھر کا کام کرنے میں بہت شرم آتی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی اگر آپ کے ممی پاپا بول دیں گاؤں میں کہ جاؤ آٹا پسوا کر لاؤ مشین سے، تو ایسا لگے گا کہ پہاڑ ایک دم لٹ گئی آپ کے اوپر. شرم کے مارے پانی پانی ہو جائیں گے. نہیں کریں گے. لیکن بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو یہ سب نہیں سوچتے اور کام کو کرتے ہیں. تو اکرم کو اپنا سارا کام کرتا دیکھ کر دانش کو شرمندگی ہوتی ہے. اکرم اسے بتاتا ہے کہ اسکول میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ خود مختار بنو. اب دانش کو کوئی بھی کام کرنے میں شرم نہیں آتی. کہانی ہے کہ نہیں امی میں نہیں جاؤں گا. دانش نے امی سے کہا. کس نے کہا؟ دانش نے کہا. تو ماں کہتی ہے چلا جا بیٹا، تو نہیں جائے گا تو پھر کون جائے گا؟ امی بولے. امی دانش سے بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ گیہوں پسوا لائے، یعنی جا کر آٹے چکی سے گیہوں پسوا لائے. لیکن دانش تھا کہ جانے کو تیار نہیں تھا. دانش کے والد صاحب ایک اعلیٰ افسر ہیں، ایک اچھے عہدے پہ ہیں. دانش کے جو والد ہیں وہ ایک آفیسر ہیں. ان کے گھر کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک ملازم بھی متعین ہے، یعنی ایک ملازم، ایک کام کرنے والا نوکر بھی رکھا ہوا ہے. پچھلے 4-5 دنوں سے اس نوکر کو چھٹی ملی ہوئی، یعنی وہ چھٹی پر تھا، اور اگلے 4-5 دنوں تک اس کے آنے کی امید نہیں تھی. گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا، اس لیے یہ کام دانش کے سر آ پڑا، یعنی دانش کو کرنا پڑا. دانش اس کام کو کرنے میں شرم محسوس کر رہا تھا، شرما رہا تھا، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا. ارے بھائی، ایک آفیسر کا بیٹا ہے، ایک IAS آفیسر کا بیٹا ہے، اور اسے بولے کہ جاؤ آٹا پسوا کر لاؤ، تو ظاہر سی بات ہے اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی. تو شاید اس کے من میں کیا چل رہا ہو وہ دانش ہی جانے. کہانی میں آگے آئے گا. اس نے سوچا کہ جب وہ گیہوں کی بوری سائیکل پر رکھ کر جائے گا تو لوگ اسے دیکھ کر ہنسیں گے. اس نے کہا امی میں گیہوں پسوانے نہیں جاؤں گا، یہ میرا کام نہیں ہے. امی اسے سمجھاتے ہوئے بولی بیٹے کام میرا یا تیرا نہیں ہوتا، یہ اصول ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کام اس کا ہے اور وہ کام اس کا ہے. ذرا سوچئے، اگر گھر کے واش روم کو اگر آپ صاف کر دو گے تو کیا آپ چھوٹے ہو جاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی شخص تو آپ کے گھر کی اس واش روم کو صاف کرتے ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی شخص آپ کے کھائے ہوئے پلیٹ کو، برتنوں کو صاف کرتے ہوں گے. تو کیا وہ صاف کرنے والا آپ کے ممی پاپا انسان نہیں ہے کیا؟ تو کام کسی کا بٹا ہوا نہیں ہے دنیا میں کہ یہی شخص یہ کام کرے گا. ابھی آپ اس لاک ڈاؤن میں دیکھو ہوگے نیوز پہ کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اچھے کام کرتے تھے، اور جب روزگار ختم ہو گئی ان کی، تو وہ مٹی بھی کھودنے پڑے ان کو، اور مٹی وہ کھود رہے ہیں. تو ذرا سوچئے، کام بٹا ہوا نہیں ہے. انسان کو کب اور کس وقت حالات بدل جائیں، اس لیے ہمیشہ ایک جیسے رہنا چاہیے. ہمیشہ اپنے کام کو خود کرنا چاہیے. پھر یہ کہانی آگے بڑھتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بہانے کرنا چھوڑو اور چکی پر جاؤ. ماں کہتی ہے کہ یہ سب بہانا چھوڑو، جاؤ چکی پر. گیہوں کی بوری تو سائیکل پر ہوگی، تمہیں تو بس ہاتھ سے سہارا بھر دینا، یعنی سہارا دینا ہاتھ سے، باقی سائیکل کو دھیرے دھیرے آگے بڑھنا ہے، سائیکل خود بڑھے گی. دانش امی کی بات کاٹتے ہوئے بولا امی میں نے اس سے پہلے یہ کام کبھی کیا نہیں ہے، یہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ تو بچوں، کبھی بھی کوئی کام انسان پہلے سے نہیں کرتا، بلکہ وہ پہلی ہی بار ہوتا ہے. اتنی بھاری بوری میں کیسے اٹھا پاؤں گا؟ دانش کی اس بات کا جیسے امی پر کوئی اثر ہوا ہی نہیں. اس کے پاس
دانش کی اس دلیل کا جواب تھا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ دانش ان کو جب امی بولی جانے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. دانش نے اس کا جواب دیا کہ میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہوں تو میں کیسے جاؤں. وہ بولی بیٹا یہاں سائیکل پر بوری رکھوانے میں تمہاری مدد کروں گی اور چکی کے پاس چکی والا تمہاری مدد کرے گا. اسی طرح واپس میں بھی گیٹ پر ہم دونوں مل کر بوری اتار لیں گے. رہی بات راستے کی تو تمہیں کون سا بوجھ ڈھونا ہے. دانش نے امی کی بات سن کر اپنی بات کو مضبوطی سے رکھتے ہوئے دہرایا. لیکن امی میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں ہے. پھر سے دانش یہی بات کہہ رہا. تو کلاس 6 میں پڑھنے والے بچوں، اگر آپ چھوٹے ہو، اگر آپ کی ممی کبھی بولے گی تو آپ ایسے بہانے نہیں کرنا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھ سے ہوگا نہیں. کوشش کرنا. انسان کسی بھی کام کو اوپر سے سیکھ کر نہیں آتا دنیا میں. اور اس میں سیکھنا کیا ہے؟ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ اس بوری کو رکھنا ہے اور چکی کھانے میں لے جانا ہے جہاں پہ آٹے پساتے ہیں. تو اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ پھر دانش نے امی کی بات سن کر اپنی بات کو مضبوطی سے رکھتے ہوئے دہرایا کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. امی کو اس بار دانش کی بات پر ہنسی آ گئی. وہ بولی ارے پگلے، کوئی بھی کام آدمی کبھی نہ کبھی تو پہلی بار کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ پڑھائی کرنا شروع کی ہو تو پہلی بار شروع کی ہوگی کبھی، یا اوپر والے کی طرف سے خود آپ پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، انگلش، ہندی، اردو جو بھی ہو. تم ہی سوچو جب پہلی بار تم اسکول گئے تھے تو کتنا روئے تھے تم. اگر تم اس دن اسکول نہیں جاتے تو کیا آج یہاں تک پہنچ پاتے؟ چلو وقت ضائع نہ کرو، یعنی وقت کو برباد نہ کرو اور گیہوں کی بوری اٹھاؤ. امی کے حکم کی وجہ سے دانش نہ چاہتے ہوئے بھی گیہوں پسوانے کو راضی ہو گیا. اس نے سائیکل نکالی، امی کی مدد سے گیہوں سے بھری بوری سائیکل پر رکھی اور گیہوں پسوانے چل پڑا. بچوں یہ کہانی تھوڑا لمبا ہے، کل میں پھر اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ.